ہماری کی بڑی چلاکیاں مرواتی ہیں. جو بات شہباز کی بڑی سمپل سیدھی بات ہے کہ اچھا یار یہ ریالٹیز ہیں, چھپ نہیں سکتی. مجھے یاد ہے جب یہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ دیا, ریلیف دیا, تو نو نیمز بٹ اے ویری 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 سینئر پرسن پی ایم ایل این کے اور بڑی سینئر پوزیشن پہ ہیں. میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے. انہوں نے کہا یار یہ ہم نے بڑی صحیح موو کیا کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ اگر کرتی تو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ تھی, وہ ہو نہیں سکتا تھا. ہم نے پنجاب کے تھرو ریلیف دے دیا, پروونسز پہ کوئی قدغن نہیں ہے, اور اسی طرح دوسرے پروونسز کے تھرو بھی ہم ریلیف دے سکتے ہیں. اب آئی ایم ایف نے اسی پہ ہماری گردن دبا لی ہے. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی آپ کی, آپ کیسے صوبوں کے ساتھ گیم کریں گے, کوئی صوبوں میں گیم نہیں کرے گا. اور جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے شرائط بڑھتی جاتی ہیں. ہم کیوں نہیں اسٹریٹ بیٹھ کے کہتے اچھا یہ باتیں ہیں. اب آپ نے دکانداروں کی بات کی, ریٹیلرز کی بات کی, انہوں نے ایک دن ملک بند کیا اور اب ہم ان کے لاڈ اتارنے پہ آ گئے. مجھے یاد ہے آپ نے میرے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی نو تھنگ. ان کی 2-3 جائز باتیں ہیں کہ جی پروسیس بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, کیا وہ آسان ہوا ہے نہیں ہوا, لیکن جو حالات لگ رہے ہیں وہ تو بڑے. آپ نے یہ بھی کہہ دیا ان کو کہ جی ہم کتنا 1.4 کے 2.4 ٹریلین کی ہم ریلیف دینا چاہ رہے ہیں, صوبے بھی دیں گے 1.4. کے پی نے کہا بھیا آپ جائیں, ہم پہلے ہی سستی بجلی دے کے مہنگی آپ سے واپس خرید رہے ہیں. سو پروونسز کو بھی آپ نے آن بورڈ لیا نہیں, لیکن پہلے جا کے آئی ایم ایف کو پلان پیش کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجلی کے ریلیف کا میرا نہیں خیال کوئی ایسا کوئی پلان آئی ایم ایف کو پیش کیا گیا ہے کہ جس میں 2.4 ٹریلین کی کوئی ریلیف دینی تھی. نہیں, ناٹ ٹو مائی نالج. دوسرا آپ نے کہا یہ ریٹیلرز سے کچھ واپس نہیں لیا جا رہا. گورنمنٹ ایز اٹ از ہے, ہم نے ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ پہ لے کے آنا ہے. دیر از نو بیکنگ آف, ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے اس چیز میں. ہاں موڈیلٹیز جہاں کوئی جو ان کا فکس ٹیکس جو ہم نے لینا ہے, جو سلیبز بنائے, اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے کہ اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو وہ بات بھی جو ہے وہ اٹ از اے آن گوئنگ, کوئی ریورسل نہیں ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پہ بھی کوئی ریورسل نہیں ہے. منسٹری آف انڈسٹریز پلان پیش کرنے لگی ہے کہ اس کو کس طریقے سے فیز آؤٹ کرنا ہے, کیونکہ جینوئن اس میں ایشوز فیز آؤٹ کر رہے ہیں. فیز آؤٹ کے ڈیفینیٹلی اگر ایک آن گوئنگ کنسرن ہے, اس کی لائبلٹیز لیکن ختم ہو رہا ہے آپ کے ڈیفینیٹلی وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ ٹو دا اینڈ. یہ اٹ از ڈیسائیڈڈ, ادھر بھی کوئی بیکنگ آف نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ کوئی ڈیفالٹ ملک ٹیکنیکلی طور پہ کر گیا ہے, تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. موڈیز تو یہ نہیں کہہ رہا, فچ تو یہ نہیں کہہ رہا. موڈیز تو کہہ رہا ہے کہ آپ سٹیبل سے پازیٹیو ہو گیا, اور وہ کس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ آپ کی ڈیٹ, آپ کی میکرو اکنامک کی جو لائبلٹیز ہے اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے نا. نہیں, لیٹ می دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہاں ہم ملک کے حالات کوئی بہترین نہیں ہیں, بہت مشکل حالات ہیں, لیکن ہم یہاں کہیں کہ ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گیا, نہیں کرا ٹیکنیکلی ڈیفالٹ. ہمارا کیا ہے پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, اٹ از بٹوین 70-75% کے اندر وہ کھڑا ہے. کہ ریونیوز گروتھ نہیں ہو رہی. ابھی ایک خبر یہ لگی ہوئی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, یہ بزنس ریکارڈر کی ہے, کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ایف بی آر کے اندر پلان بن رہا ہے کہ اگر ٹیکس کلیکشن شارٹ فال کنٹینیو کرے تو ایف بی آر سجیسٹ کر رہا ہے کہ 1% ہائیک ود ہولڈنگ ٹیکس میں لگا دیں. اب ہر جگہ ایسا کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی, اور میرا نہیں خیال پرائم منسٹر شہباز شریف اس طرح کی پلاننگ کو سپورٹ کریں گے. اگین ناٹ ٹو مائی نالج, اینڈ میں ان میٹنگز میں موجود ہوتا ہوں جہاں یہ فیصلے ہونے ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی انفلیشن آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کم ہوگی, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور آپ نے ایک جو کوئی تقریباً 1.8 ٹریلین کا جو آپ نے ریونیو ایڈیشنل, وہ انفلیشن بیسڈ کلیکشن تھی, وہاں سے آپ کو شارٹ فال آیا, کوئی آپ کے ریفنڈز کے ایشو آئے, لیکن ایف بی آر اس کو کور کرے گی, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن میں اس میں ایک رائے میں پڑھا تھا کہ انفلیشن پہ جس پر لکھا ہوا ہے کہ جی جو بڑی اچھی بات ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں گئی ہے سی پی آئی کی انفلیشن, لیکن انہوں نے کہا جی نان پیرشیبل, اردو میں کیا کہ نان پیرشیبل جو نان فوڈ آئٹمز نکال دیں, جو نان پیرشیبل آئٹمز ہیں, اس کی وجہ سے نیچے آیا ہے. اور دوسرا جو لاسٹ ایئر کا بیس تھا وہ اتنا ہائی تھا کہ وہ آیا, اور لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی اتنی کم ہوئی ہے کہ لوگوں کی کنزمپشن بڑی کم آ گئی ہے, اور جب خریدتے نہیں ہیں لوگ تو ظاہرہ چیزوں کی مانگ نیچے آ جاتی ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ بزنسز گرو نہیں کر رہے, جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا کہتے ہیں اس کو, پازیٹیو ٹرینڈز نہیں آ رہے, تو اور ریونیو آپ کی 90 بلین پلس کا شارٹ فال ہو گیا ٹیکس ریونیو میں پہلے 2 ماہ میں, تو کیا یہ رہے گا ٹرینڈ کے نہیں رہے گا؟ ایک تو آپ کی, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی ایک کلیکشن جو ٹیکس کی ہے وہ انفلیشن کے اوپر آپ نے پروجیکٹ کی ہوتی ہے, تو وہاں سے شارٹ فال آیا.
باقی اس کو ایف پی آر کور کرے گی, دے آر ورکنگ آن اٹ. ہمارا وہ جو ڈیجیٹائزیشن اور ٹیکس ایویژن والا معاملہ ہے ادھر سے وی ول کور اٹ. دیکھیں نہیں, ڈیٹا آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ ایکسپورٹس آپ کی بڑھ گئی ہیں, 15% بڑھی ہیں. یہاں وہ واویلا مچایا ہوا ہے کہ جی فلانی 100 فیکٹری بند ہو گئی, فلانا بند ہو گیا, یہ بند ہو گیا. بھئی ایکسپورٹس آپ کی بڑی ہیں تو پازیٹیو سائن ہے نا. آپ نے انفلیشن کو بھی آپ نے کہا کہ جی یہ تو بیس جو تھی وہ ہائی تھی, جو بھی تھا کنٹینیوسلی انفلیشن نیچے آ رہی ہے نا. تو آگے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹس بھی گریں گے, وہ بھی بزنسز کو جو ہے سپورٹ دیں گے. تو ٹرینڈ پازیٹیو ہے, ڈائریکشن پازیٹیو ہے. اب احسان مجھے ایک بات بتائیں جی, اسٹینڈنگ کمیٹیز بڑی سیکرڈ ہوتی ہیں ڈیموکریسی کے اندر. پوری دنیا میں, امریکہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں بندہ بلا لے تو اس کے پسینے چھوٹے ہوتے ہیں, پانی کے گلاس پی رہے ہوتے ہیں. گورنر صاحب نے اسٹینڈنگ کمیٹی کی سینٹ کی میٹنگ میں کہا کہ جی یہ جو رول اوور ہے $12.3 بلین کا, یہ گارنٹیڈ ہے. گارنٹیڈ انہوں نے کہا کہ جیسے طے ہو گیا ہوا ہے, نہیں ہوا ہوا, نہ سعودیز نے طے کیا ہے, اچھا میں نہ انہوں نے کہا ہوا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گارنٹیڈ ہے. وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی نٹی گریٹیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. نہ وہ جو 2 بلین ایڈیشنل ہم نے ریز کرنا ہے اس کی ایشورنسز کے اوپر ہمیں کوئی ایسی ہمیں کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے. آئی ایم ایف نے کوئی ایڈیشنل شرطیں نہیں لگائیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ تو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہی ہے نا, دیٹ از دی آئی ایم ایف ایگریمنٹ. اس کے بعد بھی کوئی اس کا کوئی ایڈنڈم یا کوئی نئی چیز تو نہیں اس میں ایڈ چلے. گورنمنٹ کا لارجر پلان رانا صاحب کیا ہے؟ لائک ہمیں ریونیو گروتھ کے اندر سب کچھ, ہمارا خیال تھا انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا. اسٹیٹ بینک کے گورنر جا کے وہاں بتا رہے تھے میں نے اتنا ٹریلین پروفٹ کما لیا. اسٹیٹ بینک نے یہ نہیں بتایا کہ بینکوں نے کتنے ٹریلین کما لیے ہیں, اور انفلیشن اگر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہی رہنی ہے اور بلکہ اس سے بھی کم ہو گئی ہے, چلیں آپ رکھ لیں 9-10% پہ رکھ لیں, 11% پہ رکھ لیں. انٹرسٹ ریٹ ابھی 11.5-19% پہ رکھا ہوا ہے. اور جب اس کمیٹی میں ان سے پوچھا گیا بار بار کہ یار کوئی بینڈ وتھ ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا جی ایران والا ایشو چل رہا ہے, اسرائیل والا, وہ کوئی کلیش ہو سکتا ہے, تیل اوپر نیچے ہو سکتا ہے, یہ ویٹ کے ایشوز ہیں, سب کچھ ہیں, وہ بینڈ وتھ نہیں بتاتے. شاید ان کا بھی اب آ رہا ہے معاملہ, آ رہا ہے ان کی ایکسٹینشن کا, ری امپلائمنٹ کا. وہ کہہ رہے ہوں گے کہ میرے رپورٹ کارڈ بنے کہ اتنے ٹریلین کا منافع کمائے, ملک چاہے ڈوب جائے. بینکس اربوں روپے کی فراڈ کرتے ہیں. فراڈ تو نہیں کہوں گا, لیٹس سے دے پلے اے گیم, مینیپولیشن میں, ڈالر مینیپولیشن میں پیسے کماتے ہیں اربوں روپے کے, اور آلموسٹ 100 بلین پلس, اور اس کے اندر جرمانہ ہوتا ہے 29 کروڑ 4 بینکوں کو. انٹرسٹ ریٹ وہ چھیڑتے نہیں ہیں. اگر انٹرسٹ ریٹ چھیڑ دیں تو ہماری ڈیٹ پیمنٹ میں کتنی ہماری پیمنٹ بچ جاتی ہے. تو اسٹیٹ بینک اپنی گیم پہ لگا ہوا ہے. ہمیں کوئی ایک لارجر پلان نہیں لگ رہا تھا. ہر جگہ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں, یہ کریں. نہیں دیکھیں, اگر انفلیشن کم ہو رہی ہے تو آج ہو رہی ہے کم, اٹ ہیز ہیپنڈ. اگر آپ کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوئی ہے تو آج ہوئی ہے بہتر. اگر آپ کا روپیہ مستحکم ہے تو اٹ از آج ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں وہ تو اس لیے بھی ہو رہا ہے, بزنس مین سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہمیں ڈالر کیوں خریدنا ہے, ہمارے پاس ہمارے دھندے ہی بند ہو رہے ہیں تو ہمیں ڈالر کیوں خریدنا ہے. دیکھیں ہم نے 30.3 بلین کی ایکسپورٹ کی, میں نے آپ کو اگست کا فگر بتایا ہے, ہیلدی ہے, 15% پچھلے سال ایئر آن ایئر انکریز ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہے کہ چیزیں مختلف, لیکن جو آپ نے انٹرسٹ ریٹ کی بات کی, اگر کاروبار بڑھ رہا ہے, اگر کاروبار بڑھ رہا ہے تو یہ شارٹ فال 90 بلین پلس کا ان 2 ماہ میں ایف بی آر کا کلیکشن میں کیوں آیا؟ دیکھیں میں نے آپ کو اس کا بتایا نا, انفلیشن آپ کو ایک وجہ بتائی کہ انفلیشن ایک حد سے زیادہ, پھر انہوں نے کوئی ریفنڈ دیے. امپورٹ بل کم ہوا نا, انہوں نے ایف بی آر کہتا ہے کہ امپورٹ بل کم ہوا تو وہاں سے میں مار پڑی. امپورٹ بل کم کیوں ہوا؟ آپ کی سن لیں سوال یہ کہ آپ کی 80% امپورٹس آپ کی پروڈکٹ ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جو انپٹس ایز انپٹ کاسٹ. اگر امپورٹ بل اتنا کم ہوا ہے کہ ایف بی آر کی لاسز میسو ہوئے ہیں, ریونیو کلیکشن میں کمی ہوئی, لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ جن کارخانوں نے سامان امپورٹ کر رہے تھے وہ نہیں کر رہے نا. اگست میں تو امپورٹ بڑی ہے, اگست میں تو آپ نے ہیلدی امپورٹ دیکھی ہے. یہ شارٹ فال جو ہے اس کی ڈیٹیل آئی ہوئی ہے کہ کیا ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ایف پی آر نے انشاءاللہ اس کو ہم کور کریں گے آگے آنے والے ٹائم میں. انٹرسٹ ریٹ پہ بالکل ہمارا خیال ہے کہ اب 10% کا آپ کا سپیس ہے, ریل انٹرسٹ ریٹ ہے, تو یہ گرنا چاہیے. یہ ایم پی سی سے ہم تو امید رکھے ہوئے ہیں کہ اچھا شارٹ فال آنا چاہیے, اس میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آنا چاہیے. ان کا تحفہ ہے. رانا صاحب یہ بتائیں, آج حنیف عباسی صاحب بھی بول رہے تھے, آئی پی پیز پہ بڑے لوگ بول رہے تھے کہ آئی پی پیز کا بڑا ایشو ہے, بلکہ یہ نیوز کے اندر 3 سپٹمبر کو خالد مصطفیٰ کی ایک بڑی اعلامی خبر چھپی. اس میں انہوں نے کہا کہ جی جا کے کچھ یہ آئی پی بی اونرز جا کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیڈر سے بھی ملے ہیں, وہاں جا کے انہوں نے ایک نئی گیم کی ہے. انہوں نے جا کے یہ تاثر دیا کہ جی سارا جو ملبہ پڑا ہوا ہے نا,
وہ جو چائنیز پلانٹس ہیں ان کی پیمنٹ سے ایک جگہ اور کہا کہ جی 650 ارب ایک پیمنٹ ہے اور اسی طرح 270 بلین ایک اور پیمنٹ ہے، اور ہمیں تو جو 94 اور 2002 والے تھے ہمیں تو صرف 130 بلین ڈالر ملا ہے، صرف 130 بلین۔ ہر کوئی اب یہ چائنیز پہ ملبہ ڈالتا ہے ہر قسم کا، اور کہتے ہیں کہ اس کی پروٹیکشن میں آ جاؤ۔ پہلی بات ہے کہ جو چائنیز پروجیکٹس لگے بھی ہیں یہاں سے 2-3 مین بڑے ہیں، ان کی ایفیشنسی اور ہیٹ آڈٹ سامنے ہیں۔ ان آئی پی پیز والوں نے جنہوں نے بقول ان کی ہمیں صرف 130 ارب ملا ہے، یہ تو ہیٹ آڈٹ بھی ملا ہے، کچھ بھی نہیں کرا ہے۔ اب مجھے بتائیں آئی پی پیز پہ کیا ہو رہا ہے، بیکاز اصل چیز تو بجلی نے مارا ہوا لوگوں کو۔ مالک صاحب 2 کمیٹیز ہیں، ایک کمیٹی جو ہے یہ آپ کے 94 2002 اور اس کے آنورڈ جو آئی پی پیز ہیں ان کو ریویو کر رہی ہے، ان کا آڈٹ کر رہی ہے، اور بڑی باریکی گہرائی کے اندر جا کے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، اور وہاں جہاں گنجائش ملی ہم ضرور اس میں سے رزلٹ نکالیں گے۔ اور پھر ایک دوسری کمیٹی ہے جو آپ کی چائنیز آئی پی پی کے حوالے سے، کیونکہ یہ زیادہ تر G2G بلکہ ساری G2G یہ پروجیکٹس لگے ہیں جو چائنیز لگے، تو وہ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ انوالوڈ ہے ڈیٹ ری پروفائلنگ کے اوپر۔ تو یہ 2 لیگز پہ کام ہو رہا ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ اس سے رزلٹ نکلے گا۔ یہ جتنی باتیں آئی پی پیز پہ ہو رہی ہیں ہم تو کام کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں گنجائش نکلے گی، اور بالکل نکلنی چاہیے، یہ جائز وہ بات ایک محمد علی صاحب تھے، انہوں نے ایک بڑی ڈیمننگ رپورٹ بنائی تھی، جی ان کو آپ نے ایس اے پی ایم بنا دیا، وہ خاموش ہو گئے، وہ آپ بولتے نہیں ہیں۔ نہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے تو نہیں شامل کر لیا کہ بولیں نا آپ؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکشن ہونے جا رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں زیادہ دیکھیں جب ڈیز منتھس ویکس، we're talking days or and weeks, okay, days and weeks.